باقاعدہ ایک یوں کر کے دیوار کھینچ دی ہے کل بانی تحریک انصاف نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر غور کی اتنے یعنی چھولے ویچن آندے نے تحریک انصاف دے اندر کی کر دینے, پانی پیاندے نے کارکنوں نوں, انہاں دے ماسکی نے کی کر دینے. یہ تحریک انصاف میں ایک واضح تقسیم ہے. مسلم لیگ نون کے صرف 17 اراکین ہیں, باقی سارے 2 نمبری سے آئے ہیں. اگر ایک چوری شدہ مینڈیٹ ہے اسد قیصر صاحب تو اسپیکر دی کی اوقات ہے نہیں چک کے باہر سٹو. خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لے. اس سے بڑی کوئی FIR آپ کی مقامی انتظامیہ اور پولیس کے خلاف ہو سکتی ہے؟ یا تو استعفیٰ دیتا, کہہ گیا تھا کہ یہ لو استعفیٰ. محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ آج کل کتنے سگے ہیں تحریک انصاف کے. اس پارلیمان کی آپ کی خواہش کے مطابق عزت چاہتی ہے یا کہ نئے انتخاب چاہتی ہے. یہ بالکل دیکھو یہ فور وارننگ ہے. میں نے جو کل کہا تھا آپ نے اس بات کو جو ہے نا آگے بات بڑھانے نہیں دی. آپ یہ سمجھے میں شہباز شریف کی طرف کہ جیسے میں شہباز شریف کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ اس وطن عزیز میں سب سے زیادہ جو بے وقار ادارہ رہا ہے عدلیہ کے پاس جو ہے وہ توہین عدالت ہوتی ہے. اور پھر عدلیہ کا تو یہاں تک مقام پہنچ گیا تھا کہ وزیر اعظم کو یوں فارغ کرتے تھے جنہیں چال آنا لا. چال بھی تو چٹھی نہیں لکھی, ٹھیک تو کیا تا حیات نا اہل. اور باقی ایک اور ادارہ تو وہ جب چاہے میرے عزیز ہم وطنوں کر لیں. بے وقار جو عوامی نمائندے وطن عزیز میں ہوئے تو وطن عزیز قیام پاکستان کے فوراً بعد سندھ کے مرد آہن کہلاتے ایوب کھوڑو کہیں, ادھر خان عبدالغفار خان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب ان کی حکومت کہیں. ہاں مشرقی پاکستان جہاں بنیادی طور پر قیام پاکستان کا تصور ابھرا 1906 میں مسلم لیگ, وہاں پہ کتنی مرتبہ گورنر راج لگا, ٹھیک, اور تمام ان کی جو قیادت تھی رہی. اسی لیے تو پھر بعد میں یوں کر کے مجیب بھی مرچ ہو کے آیا. اب یہ بات کوئی نہیں سمجھتا ہے یار. میں جو کل بھی کہہ رہا تھا, آپ یہ کہے گا جی آپ تو بڑی دو عملی دکھا رہے تھے, آپ کا کہاں حکومت کی ریٹ. میں نے کہا یار اگر تم بار بار بیپر دے رہے ہو بھائی صاحب کہ 7 بجے سے زیادہ ٹائم ہو گیا شادی ہال بند کرنے, آپ دے رہے ہیں بیپر. بھائی اگر شادی ہال بند نہیں ہو رہا, عام طور پر جلسے شروع ہو جاتے ہیں تو جب پبلک اکٹھی ہوگی تو وہ اپنی مرضی پہ ہی ختم ہوتے ہیں. یوزلی یہی ہوتا ہے. اسلام آباد آپ نے ویسے ہی جو ہے کنٹینرستان میں بدل دیا تھا تو ٹھیک ہے جی, در بڑھ جاتے. اسے بات کوئی ایک آدھ یعنی کہ بک شک کر لیتے. کوئی چند دن پہلے ہی آپ نے اپنی طرف سے بڑا سخت ایک لا بھی پاس کیا تھا, حالانکہ میرا نہیں خیال کہ وہ تحریک انصاف کے جلسے کو پریونٹ کرنے کے لیے تھا, لیکن انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ پہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اب میں ابھی بھی دیانتداری سے سمجھتا ہوں, کل آپ میری اس بات سے اگری نہیں کر رہے. میں نے کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہرحال انہیں بھی تو چہرہ دکھانا ہے. جمہوریت ہماری سیاست ہے, ابھی تک نام نہاد لبرلزم اور انسانی حقوق کے چیمپئن بڑھتے رہے ہیں. آج کل ذرا تھوڑی جنی خاموشی اختیار کر رکھی ہے کچھ مصلحتوں کی وجہ سے, وہ الگ بات ہے, لیکن بہرحال وہ کیوں کر رہے ہیں میں تو اب میں کیا کہوں. میرے منہ سے بہتر ہی ہے کہ میں پھر جب اگر شروع ہو گیا تو اتنا بہتر نہیں ہوگا. اینی وے بہرحال آئی اسٹل اپریشیٹ کبھی آپ نے ضرورت دکھائی, حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے نے فور بارن کیا, اور بالآخر آج بلاول بھٹو نے ایک تھیم سیٹ کر دی. اس تھیم سیٹ کرتے ہوئے دیکھیے ایک طرف حکومت کے اس کا کیا پیسہ جا رہا ہے جو نام نہاد نہیں آیا ہے نا, دیکھیے آپ حکومت کے بڑے بڑے تکڑے وزراء وہ کیوں ہے جی ہے کی کرتے ہوں نسن وہ تو نہیں پتا نہیں کریں گے اس بات جو آپ ملے گا. بٹ لک میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ یار قومی اسمبلی کے اسپیکر ایک آنریبل پرسن ہے. میں نے کہا میں ذاتی طور پر گواہی دیتا ہوں کہ ایک آنریبل پرسن ہے. انہوں نے دیکھو کیا کہا ہے. ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے, مگر کیا ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی خاطر بہتری کی خاطر کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں سائن کر سکتے؟ میں نے جو کل کیا, جو میرا ضمیر کہتا تھا اور جو میری ذمہ داری تھی, میں نے اس کے مطابق کیا. مگر جب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جماعت کی طرف سے یہ ہے کہ میں اس کا حصہ تھا. سارجنٹ ایٹ آرمز کی رسپانسبلٹی تھی, ہی از ان چارج فار دا سیکورٹی. ان کو بھی سسپینڈ کیا, اور ان کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے ریزسٹ نہیں کیا, جو لوگ اگر اندر آئے تھے ان کو ریزسٹ نہیں کیا. سی ڈی اے کے سٹاف جو ہماری الیکٹریسٹی کے
حوالے سے ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے اور ان کو یہاں سے امیڈیٹ ٹرانسفر کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. اب جناب ہاں ہاں کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا محافظ وہ برسر عام مائک پہ اعتراف کر رہا ہے کہ جی ہاں یہ جو میرا گھر ہے، کوتاہیاں یہاں یہ ہوئی. نہیں اس میں دراندازی ہوئی ہے اور دراندازی کرنے والے کو روکنا سارجنٹ ایٹ آرمز کی ذمہ داری تھی، اسی لیے ان کے پاس بھی وردیاں ہوتی ہیں. آئندہ سے اسپیکر صاحب ایسا کریں کہ بجٹ میں کوشش کریں کہ 5-6 ٹینک بھی کھڑے ہوئے کریں گے، یعنی سارجنٹ اینی وے ان کو ڈسمس کرنے کا، یعنی کہ سسپینڈ کرنے کا. پھر ساتھ ہی اسپیکر یہ بھی مان رہا ہے کہ بتی آف کی گئی تھی اور آگے بات جو بنتی ہے کہ اس میں وہ جو لوگ اندر آئے اس پر بات نہیں ہوئی کہ وہ کون تھے. باب یہی ہے کہ بھئی اب یہ کمیٹی 16 رکنی بنے، اس کو پرسو کرے، میثاق پارلیمان لکھا جائے. اس میں تو میثاق پارلیمان او چلا بابا لیکن اس کے ساتھ جب سسپینڈ، یہی تو بات ہے نا، اب آج ہی کر لو سارا کام، آج ہی کر لو. مقصد جب ایک اسپیکر کہہ رہا ہے کہ میں نے سسپینڈ کر دیا، وہ کون لوگ تھے ان کا ہم نے پتہ کرنا ہے، تو برائے مہربانی اس کا ساتھ دیجئے نا. اس کا ساتھ دو گے تو وہ آگے بڑھے گا نا. رائٹ. بٹ اسپیکر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، انہوں نے کہا میثاق جمہوریت کرتے ہیں. چلیں پھر ایسا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹال دیا تو بس ٹھیک ہے. یار میں گونگا ہو جاؤں، جو میں سمجھا میں نے وہ بات کی نا سر. آپ کو روک نہیں ویری رہا ہوں. فائن، قابل تعریف، قابل تحسین. اچھا تو پھر بات یہ ہے کہ جو چیز آپ دیکھ سکے وہ وہاں موجود محمود خان اچکزئی جو اتنی مرتبہ اسمبلیوں میں آ چکے ہیں، انہوں نے کیوں اس کی تعریف کی اور اس میں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کیوں انہوں نے کہا کہ بلکہ اس میں یہ لفظ بھی ڈالیں. پشاور میں تو انہوں نے کہا کہ نیا الیکشن ہو، وہ بھی تو پی ٹی آئی ہے نا سر. پہلے ایک واقعہ کر لینا تو پھر جمپ لگاؤ گے نا. ویسے آپ کو بتا رہا ہوں یار کہ وہ بھی پی ٹی آئی ہے. یہ دیکھنے والے بیچارے کا کیا قصور ہے کہ آپ کے وم میں جو آپ کے دماغ میں بات آئے گی کر لیں گے. اب یہاں پہ کیا بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کا چیئرمین ہے یا نہیں ہے؟ تو میں بھی محمود خان اچکزئی تو میں بھی انڈورس ہی کر رہا ہوں کہ قابل تعریف، ویل ڈن، اچھا اقدام ہے. چلو کسی نے تو کیا اس پہ. اور وہ اگر ایک انیشیٹو لے رہے ہیں تو ان کے ہاتھ مضبوط کریں، لیکن اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایگزیکٹ کوئی تقریباً 3 یا 4 منٹ بعد کیمرہ کٹ ہوتا ہے لائیو ہمارے تمام ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے اوپر جتنے نیٹ ورکس ہیں. عمر ایوب صاحب پشاور اور اسد قیصر صاحب وہ پشاور میں کھڑے ہو کر، پتہ نہیں اس کی تھوڑی سی اگر 1-2 کلپس ہیں تو وہ ہے اسد صاحب ہمارے پاس، اگر ہیں تو وہ کرائے. اب وہ دیکھیے، آپ تقابل دیکھیے. وہ ادارہ جو سپریم کہلاتا ہے، جو تمام قوانین کا خالق ادارہ ہے، اس ادارے کی پوزیشن انہوں نے یہ رکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں اور اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسپیکر صاحب جو آپ نے اقدامات کیے بہت تھوڑے ہیں، یہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہونے. ٹوٹل مسلم لیگ کے اپنے 17 ممبران منتخب ہوئے جو اوریجنل ہے، پھر نمبر پوری نہیں ہوتی تو ہمارے ایم این ایس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جمعے کو انشاءاللہ ہم پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. ابھی راستہ اور کوئی نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا ہوگا. اچھا اب ایک طرف آپ چاہتے ہیں آپ کچھ کرو، دوسری طرف تحریک انصاف کے جو فارمر اسپیکر رہے اور ان کا اپنا کنڈکٹ اتنا باعث شرم تھا، جو میں کل جب بات کر رہا تھا تو آپ ان کی محبت میں مجھے گفتگو نہیں کرنے دے رہے. استعفیٰ دے دیا تھا. کتنے اس ظلم کا کب دیا تھا استعفیٰ؟ وہ جب کب کانفیڈنس والا کب؟ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں بیٹھے نہیں تھے پریزائڈ کرنے، ہاں قاسم سوری کو بٹھایا تھا اور اس وقت ہمارے تو یہ بڑا نہیں کبھی نہ بنتا، یا تو استعفیٰ دیتا. کیا کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کو کہ یہ لو استعفیٰ؟ نہیں وہ 2 دفعہ گئے تھے. اب اس کے بعد کیا کیا؟ کھڑے ہو کے ووٹ دیا تھا یا نہیں ریجیکشن میں؟ کیا بات کر رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی میری یاداشت سے مت کھیلو. اسد کیسر کو ہیرو بنا کے مت پیش کرو میرے سامنے. بنا کے پیش کر رہا یہ شخص آج ہی اسپیکر صاحب نے 3 دن کی کہ یہ پروڈکشن آرڈر، اب آج کل تو مانگ رہے ہیں نا سب کے پروڈکشن آرڈر جن کے ریمانڈ ہیں، انہوں نے پڑھ کے سنا ان کے دور میں جب خواجہ سعد رفیق کے لیے کیا آرڈر ہوا تھا اور جو مختلف لوگ رہے ہیں. میرے پیارے میں آپ سے یہی بتاتا ہوں کہ ویسے ناراض ہو جائیں گے
کہ اگر یار کسٹوڈین یہ آف دا ہاؤس ہیں تو پھر استعفیٰ ان کو دے دینا چاہیے کہ میں کسٹوڈین آف ہاؤس ہوں اور میرے ممبرز کی اتنی تذلیل. اچھا کسٹوڈین اب یہ کہ سردار ایاز صادق جو ہے چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ثوابی سے نہیں ہے, وہ آپ کو کسی طرح بھاتا نہیں ہے, آپ کو پسند نہیں ہے, وہ کیا کہے جو پبلکلی اس سے بڑی کوئی ایف آئی آر آپ کی مقامی انتظامیہ اور پولیس کے خلاف ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنے سارجنٹ ایٹ آرمز کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے. یہ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے, قابل تعریف ہے. لیکن نہیں ابھی بھی وہ استعفیٰ دے. اور وہ کس ہاؤس کی, ایک طرف اس ہاؤس کی آپ وقت چاہتے ہو, اسی کو یہ اسد کیسر کہہ رہا ہے. یا تو مسلم لیگ نون کے صرف 17 اراکین ہیں, باقی سارے 2 نمبری سے آئے ہیں. تو ایک چوری شدہ مینڈیٹ کی اسمبلی آپ سمیت یس اگر ایک چوری شدہ مینڈیٹ ہے اسد کیسر صاحب تو اسپیکر کی اوقات ہے نہیں چک کے باہر سٹو. اسی لیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو تازہ انتخاب چاہیے. نہیں اب دیکھیں نا یہاں چھوٹا سا میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا, خود ہی کہا نا کہ 3-4 منٹ بعد کیمرہ وہاں کلک ہوتا ہے, اوپن ہوتا ہے. اس کا مطلب بنیادی طور پر پتا کہ اسمبلی میں کیا چل رہا ہے. نہیں فلور میں کیا. ارے نہیں بھیا, اب یہ اگر یہ کہو کہ میں اس کے بعد آپ کے بہکاوے میں آ جاؤں باتیں سنتے ہوئے, یہ تحریک انصاف میں ایک واضح تقسیم ہے. نہیں سر وہ آپ ایسا کریں کوئی اور بات کریں, کوئی اور بات کریں. آپ کا یہ خیال ہے کہ محمود خان مساق پارلیمان کی آفر جو آئی وہ آئی اسپیکر کی جانب سے, چیئر کی جانب سے, اس کو انہوں نے کہا کہ یس دس از گڈ, انہوں نے اس کو ویلکم کیا. پی ٹی آئی کے لوگ جو بیٹھے تھے فلور کے اندر, اب پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے پشاور میں ہے, انہیں نہیں پتا کہ اسمبلی فلور پہ کیا. بیرسٹر گور کی اتنے یعنی چھولے ویچن آندے نے تحریک انصاف دے اندر کی کر دینے, پانی پیان دینے کارکناں نوں, انہاں دے ماشکی نے کی کر دینے. واٹ از دا اسٹیٹس آف مسٹر بیرسٹر گور؟ نو ایکسکیوز می, ناؤ پلیز ایکسپلین ٹو می. ایکسکیوز می, سب سے پہلے مجھے یہ واضح کریں کہ بیرسٹر گوہر کون ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی ہے نا. اچھا, بیرسٹر گوہر نے اس میں یہ جو ایک قرارداد کا مسئلہ تیار ہوا اس میں ورڈز چینج کروائے یا نہیں کروائے؟ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ آج کل کتنے سگے ہیں تحریک انصاف کے, ان کا کیا ویسے عہدہ اس کے علاوہ ہے؟ ممبر تحفظ آئین پاکستان, تحریک تحفظ آئین پاکستان سربراہ ہیں, وہ اس کے وہ سربراہ ہیں, وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو تضاد کہاں پہ ہے؟ تضاد یہ ہے کہ شاید پشاور میں آج کو لائن نہیں مل رہی ہوگی, عمر ایوب اور اسد کیسر کو یہ اطلاع نہ مل پائی. نہیں مل پائی, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, اللہ بھلا کرے آپ کو. ان کو اچھی طرح پتا تھا, انہوں نے سن کے کہا ہے, یہ میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. میں کہا یہ اسپیکر آپ نے پہلے عمر ایوب کا بھی سننا تھا. عمر ایوب سر باقاعدہ ایک یوں کر کے دیوار کھینچ دی ہے کل بانی تحریک انصاف نے. پانی تحریک خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جماعت میں جو شخص اپالوجیٹک ہے, شرمندہ ہے, معذرت خواہ ہے, علی امین گنڈا پور کی اس تقریر سے جو انہوں نے سنجانی میں کی ہے وہ ہمیں چھوڑ دے. انہوں نے کہا ہے میں علی امین کی اتوار کے روز ہوئی تقریر کے ایک ایک لفظ کی حمایت کرتا ہوں. انہیں یہ بھی یاد دلایا گیا جب وہ اس کی حمایت کر رہے تھے کہ میں بیرسٹر گوہر کو ہٹا رہا ہوں چیئرمین کے عہدے سے. ان کو بتایا گیا نا کہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں کہا نا. نہیں, انہوں نے یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں سیاسی گفتگو ہم اس کو کہتے ہیں, جس سے پولیٹیکل لیڈر ہمیشہ پولیٹیکل مائلیج لیتے ہیں. میں ایک پاکستان کا عام بد نصیب شخص شہری ہوتے ہوئے مجھے یہ بتاؤ کہ اب تحریک انصاف اس پارلیمان کی آپ کی خواہش کے مطابق عزت چاہتی ہے یا کہ نئے انتخاب چاہتی ہے؟ نہیں مثال کے نہیں کلیئر بتاؤ. یہ دو الگ الگ ایونٹس, یہ دو الگ الگ ایونٹس. نئے انتخابات ہونے سے پارلیمان کی کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہو جائے گی. نئے انتخابات کبھی بھی ہو سکتے ہیں اور آئین کے مطابق ہوتے ہیں, اس میں کوئی آئین نہیں توڑنا پڑتا. کون سے ہوں گے, صرف یعنی کہ قومی کے یا باقی اسمبلیوں کے بھی؟ کسی بھی اسمبلی کے ہو سکتے ہیں, کسی ایک صوبے کے. ابھی کس کا چاہ رہے ہیں آصف کا؟ سارے انتخابات چاہتے ہیں. اچھا, تو اس کے لیے وہ یعنی کے پی کے آف کورس وہ کہتے ہیں پورے ملک میں دوبارہ انتخاب صوبائی اسمبلیوں سمیت. میں تو یہی سمجھا کہ وہ یہی چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے. میں کوئی پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. نہیں, اس وقت آپ کے اندر جو اصل میں بات یہ ہے جب بندہ اپنا مائنڈ بنا لے نا کہ ایک تعصب یہ ہے کہ سردار ایاز صادق لسا کہے گا کی کرے. آپ کو یہ پتا ہے نقاب پوش جو ہیں ان کو پکڑنا ہے نا, نقاب پوشوں کو. پہلے تو ان کو لوکیٹ کرنا ہے نا کون, اس کے لیے کسی نہ کسی سے مدد درکار ہوگی نا.
کس سے درکار ہوئی؟ اور وزارت داخلہ سے. ارے اچھا، وزارت داخلہ میں کون سا سیکشن افسر بتائے گا؟ اس کے لیے سر کوئی ایجنسی اس بتائے کے لیے گی. سر ایجنسیوں سے رجوع کرنا پڑے تو گا. وزارت کم از داخلہ کم میں میرا انٹیلیجنس بیورو کو کرنا پڑے ہاں، گا. تو وزارت میرا خیال ہے وزارت داخلہ کے تحت انڈر نہیں آتی. وزیر اعظم کے پاس آتا ہے. میرا خیال ہے، آخری خبریں تو میرے پاس یہی تھیں. ویسے کہنے کو تو وزیر اعظم کے پاس ایک اور ادارہ بھی ہے allegedly. وزیر اعظم پہ الزام یہ بھی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی طاقتور ایجنسی کے سربراہ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں چھڈیا کروں نا کہ وہ ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب پیش ہو رہے تھے تو ان کے خلاف خفیہ اداروں میں بڑا انہوں نے اقامہ کون لے کر آیا تھا؟ نہیں، میں بڑا وزیر اعظم کے لگائے، وزیر اعظم نواز شریف کے لگائے لوگ اقامہ ڈھونڈ کے لائے تھے یا نہیں؟ ہاں، فیس کیا کروں. میں بڑا تو اس لیے جو اوقاتیں ہیں، میں بالکل قطعی پر امید نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں. کہ اسپیکر صاحب اور نقاب پوشوں کو ڈھونڈ نکالیں گے. نہیں نکل پائیں گے. وہ نکلے تھے، آپ کو یاد ہے اس وقت بھی پارلیمان کی توہین ہوئی تھی. آپ کو پارلیمان کی توہین اسی وقت نظر آتی ہے جب سردار ایاز صادق بیٹھا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے متعصب ذہن، کھلا ذہن. یہ ہے اس دن کیا توہین نہیں ہوئی تھی جب یو